آپ سننا شروع کر چکے ہیں امریکی مصنف اسٹیفن فلپ کون کی پاکستان کے حوالے سے لکھی گئی ایک زبردست کتاب دی آئیڈیا آف پاکستان، جو مطالعہ یا مغالطہ پاکستان سے ہٹ کر پاکستان کی کافی حد تک اصل تاریخ بیان کرتی ہے۔ اب اس کتاب کا اگلا پارٹ حاضر ہے۔ ایک بختر بند جمہوریت۔ جبکہ زیادہ تر سابق نو آبادیاتی ریاستوں میں مسلح افواج کا کردار طے ہو چکا ہے، پاکستان کی سیاست کے مرکز میں سیاسی فوجی کشیدگیاں باقی ہیں۔ حتمی تجزیے میں پاکستان کے سیاستدانوں کو ایک قابلیت کا امتحان دینا پڑتا ہے جسے پاکستان کی فوج چلاتی ہے اور اس کی جانچ کرتی ہے، نہ کہ ووٹرز۔ زیادہ تر نظریاتی اور بلند ہمت والے جرنیل اس معیار کو بہت بلند کر دیتے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ معتدل اور پیشہ ور بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کو کم از کم ایک بنیادی معیار پر پورا اترنا چاہیے۔ واحد پاکستانی فوجی سربراہ جنہوں نے اپنی مرضی سے عہدے سے استعفیٰ دیا، یعنی جہانگیر کرامت، اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ فوج جارحانہ اور مداخلت پسند رہی ہے، لیکن وہ اس رجحان کو تاریخی حالات کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ اپنی سروسز کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے دلیل دی کہ فوج کو اپنے کردار کی زیادہ بہتر سمجھ آئے بجائے اس کے کہ سویلینز کو ہو۔ 1988 کے بعد سے ہر فوجی سربراہ نے نظام کو چلانے اور کسی نہ کسی طرح جمہوریت کو برقرار رکھنے اور حکومتوں کی مدت پوری کرنے کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کی۔ بے نظیر کے سوا کرامت کا کہنا ہے کہ حالیہ تمام سیاستدان ادارہ جاتی نظام کو مؤثر طریقے سے چلانے میں ناکام رہے، کیونکہ ان کے پاس مہارت اور خود اعتمادی کی کمی تھی اور انہیں فوج کے زیر اثر ہونے کا خوف تھا۔ دوسرے جرنیل سیاستدانوں کے بارے میں اتنے مہربان نہیں ہیں، وہ انہیں ناقابل اصلاح، بدعنوان اور نااہل قرار دیتے ہیں اور بےتابی سے فوج کے اپنے اعلیٰ معیار کی دیانتداری کا موازنہ سیاستدانوں کے ناقص ریکارڈ سے کرتے ہیں۔ کرامت نے اپنے ساتھی افسروں کی اکثریت کی نمائندگی کی جب انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ سیاستدانوں نے فوج کو مایوس کیا۔ مزید برآں پاکستان میں فوج سمجھتی ہے کہ اسے کسی بھی سول فیصلے پر ویٹو دینا چاہیے جو قومی سلامتی کو متاثر کرے، ایک ایسا تصور جسے صدر مشرف نے اتنا وسیع کر دیا ہے کہ وہ بے معنی ہو چکا ہے۔ حتیٰ کہ کرامت نے بھی نوٹ کیا کہ قومی سلامتی کا تصور محض ایک فوجی خیال سے بہت زیادہ پھیل گیا ہے، اب اس میں معاشی پالیسی، بجٹ اور داخلی مسائل شامل ہیں۔ خود کرامت نے ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل تجویز کی تھی جو کہ ان مسائل میں فوج کی مؤثر آواز کو باضابطہ طور پر تسلیم کرے گی۔ واضح طور پر پاکستان کی مرکزی دھارے کی سیاسی جماعتیں اس وقت تک حقیقی اقتدار میں آنے اور مؤثر طریقے سے حکومت کرنے کی امید نہیں رکھ سکتیں جب تک کئی اشارے ایک ہی سمت میں اشارہ نہ کریں۔ سب سے پہلے فوج کی تاریخی بالادستی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں اس کے مرکزی کردار کو اس حد تک کمزور کرنا ہوگا کہ کوئی بھی سیاستدان اپنے طور پر اقتدار میں آنے کی امید رکھ سکے، یا پھر فوج کو کسی سویلین رہنما یا جماعت پر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ انہیں اقتدار میں آنے دے۔ پہلی حالت صرف ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے میں ہوئی اور کچھ حد تک بے نظیر کے پہلے دور میں بھی۔ پھر اقتدار میں آنے کے بعد ایک سول حکومت کو فوج کے سامنے اپنی قابلیت کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور فوج کی جانب سے طے شدہ معیارات پر پورا اترنا ہوگا۔ جب کرامت نے اس تعلق کو باضابطہ بنانے کی کوشش کی تو نواز شریف گھبرا گئے، کرامت کو برطرف کر دیا اور ان کے اور فوج کے درمیان شدید عدم اعتماد پیدا ہوا۔ اس طرح پاکستان میں سول فوجی تعلقات کے معاملے میں ایک حقیقی چکن ایگ مسئلہ ہے۔ موجودہ حالات میں سیاستدانوں کے لیے جمہوری سیاست کے فنون اور سائنس میں مہارت حاصل کرنا، اپنے پیشے میں بڑھنا اور پختہ ہونا ناممکن ہے۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد ان کے لیے فوج کی مداخلت یا صریحاً فوجی قبضے کے خوف کے بغیر حکومت کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ کوئی بھی سول حکومت جو مسلسل کسی نئی سمت میں جرأت مندانہ قدم اٹھاتی ہے، خاص طور پر خارجہ پالیسی میں، اسے فوج کی رضامندی حاصل ہونی چاہیے۔ ایسے معاملات جیسے کہ کشمیر اور بھارت خاص طور پر حساس ہیں، اور ایک ایسی حکمت عملی جو مسلح افواج کے ساتھ مل کر کوئی حکمت عملی تیار نہیں کرتی، اسے بڑے خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ سیاستدانوں کو اپنی آزادی کی حدود سیکھنی ہوگی، لیکن پھر انہیں ان حدود کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ دوسری طرف فوج کو اپنی حکومتی صلاحیت کی حدود کو سمجھنا ہوگا۔ تبدیلی کے بیج۔ اس حقیقت کہ پاکستان نے 4 بار فوجی مداخلت، فوجی حکومت، فوجی بد انتظامی، سویلین حکومت کی واپسی، سویلین ناکامی اور دوبارہ مداخلت کے ایک چکر کی پیروی کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مستقبل لازمی طور پر ماضی کی طرح ہوگا۔ ہر نئے چکر کے ساتھ کم اور کم جماعتیں فوج کے ہاتھوں بادشاہ کی جماعت یعنی کہ کنگز پارٹی بننے اور ان کی طرف سے استعمال ہونے کے لیے تیار ہیں۔ 39 سال پہلے 1965 میں تمام سیاسی جماعتوں نے ایوب کی ہندوستان کے خلاف اشتعال انگیز پالیسیوں کی حمایت کی۔
1971 میں تمام مغربی پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے مشرقی پاکستان میں فوج کی حمایت کی، تاہم 2002 میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے فوج اور اسٹیبلشمنٹ سے ایک حد تک آزادی ظاہر کی، اور ان میں سے متعدد نے پاکستان کی اسٹریٹجک پالیسیوں کی حمایت کو فوج کے ملکی سیاسی کردار میں تبدیلیوں سے جوڑا۔ جیسا کہ 5ویں چیپٹر میں اشارہ کیا گیا ہے، اسلامی جماعتیں مشرف کے امریکہ کے ساتھ اتحاد کے شدید خلاف ہیں، خاص طور پر دہشت گردی کے خلاف جنگ کی ان کی حمایت اور افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی کی تبدیلی کی۔ انہوں نے یہ بھی کامیابی کے ساتھ اصرار کیا کہ وہ اپنے سویلین یا فوجی عہدوں میں سے کسی ایک کو ترک کر دیں۔ بے نظیر کی پیپلز پارٹی فوج کی افغانستان میں نئی حکمت عملی کے ساتھ چلتی ہے، لیکن یہ بھی اصرار کرتی ہے کہ فوج سیاست سے دور ہو جائے۔ آخر میں اگرچہ پی ایم ایل کیو بغیر کسی شرط کے فوج کی حمایت کرتی ہے، پی ایم ایل کا دوسرا دڑا پی ایم ایل این اقتدار میں اس کے جاری رہنے پر تنقید کرتا ہے۔ جماعتوں کے درمیان اختلافات، فوج کی جانب سے پاکستان کے آئین میں کی جانے والی تبدیلیوں جو ایک لیگل فریم ورک آرڈر LFO میں مجسم ہیں پر رد عمل بھی ظاہر ہوئے، جہاں ان میں سے بیشتر LFO کی مخالفت میں متحد ہیں، لیکن PMLQ اب بھی اس کی حمایت کرتی ہے۔ لہذا حالانکہ پاکستانی خارجہ پالیسی کی فوج کی رہنمائی سے بڑھتی ہوئی ناراضگی ہے اور آئین میں اس کی تبدیلیوں پر کچھ تنقید ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پر تمام جماعتیں ایک ہی طرف ہوں۔ یہ ان کی آپس کی رقابت اور انتخابات اور انتخابی اتحادوں میں فوج کی زیادہ بڑی صلاحیتوں کے ساتھ مل کر اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ پاکستان کی جماعتیں اب اقتدار سے اتنی دور ہیں جتنی وہ کئی سالوں سے رہی ہیں۔ واحد سول فوجی حکمت عملی جو پاکستان میں کام کرے گی کسی انقلاب، فوجی شکست یا نظریاتی تبدیلی کے علاوہ وہ ہے جس میں اقتدار اور اختیار کا مرحلہ وار منتقلی ایک مدت کے دوران ہو، جو ایک سے زیادہ وزیر اعظموں کی مدت اور ایک سے زیادہ فوجی سربراہوں کے دورانیہ تک پھیلے ہو۔ جب تک ایسا نہیں ہوتا پاکستان کی جمہوریت ہمیشہ محدود یا مشروط رہے گی۔ اس صورت میں مرحلہ وار کا مطلب ایک طے شدہ شیڈیول اور ایک تھیٹرک تقریب دونوں میں ہے۔ ہر مرحلے پر طاقت کی علامتی اور عملی علامات کو بتدریج فوج سے سیاسی جماعتوں کی طرف منتقل ہونا ہوگا، جیسا کہ 8ویں چیپٹر میں وضاحت کی گئی ہے۔ یہ سوالیہ نشان ہے کہ آیا جلدی ایسے حالات پیدا ہوں گے؟ یہاں پر چیپٹر 4 مکمل ہوتا ہے۔ چیپٹر 5 اسلامک پاکستان۔ 1947 تک کسی بھی ایسی ریاست کا قیام عمل میں نہیں آیا تھا جس میں اکثریتی مسلم یا اسلامی آبادی ہو اور جو ہم مذہبوں کے لیے ایک وطن ہو۔ زیادہ تر ایسی ریاستوں کی ایک پرانی ثقافتی یا تہذیبی شناخت تھی اس سے پہلے کہ وہ مسلم بنیں، خاص طور پر عرب اور فارسی آبادیاں۔ پاکستان ایک کلاسیکی قوم پرستی کی تحریک کا نتیجہ تھا جس میں ایک جغرافیائی اور سیاسی نظریہ تھا جس کا مقصد ایک محفوظ علاقہ بنانا تھا جہاں مسلمان غیر محفوظ زندگی گزارنے سے محفوظ ہوں۔ جہاں تک کہ پاکستان کی شناخت کا تعلق ہے، ذاتی طور پر سیکولر جناح اور مسلم لیگ چاہتے تھے کہ پاکستان مسلمانوں کے لیے ایک ریاست ہو، نہ کہ ایک اسلامی ریاست۔ برطانوی روایات میں پرورش پانے والے وکیل ہونے کے ناطے مسلم لیگ کے بہت سے اراکین کے عملی اور سیاسی نہ کہ مذہبی خدشات تھے، اور اس وجہ سے وہ زیادہ تر انتخابی سیاست اور قانون کی حکمرانی کی طرف مائل تھے۔ زیادہ تر وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے جدوجہد کی یہ فرض کیا کہ اسلام نئی ریاست کے شہریوں کو ان کی جغرافیائی اصل کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے گا۔ پاکستانیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مسلمانوں کے طور پر زیادہ تعلق ہونا تھا، بجائے اس کے کہ وہ ہندو، سکھ، عیسائی یا بنگالی ہندو جو کہ ایک ہی زبان بولتے ہیں اس سے زیادہ تعلق رکھتے۔ پاکستان کی تحریک نے مسلمانوں کو مظلوم کے طور پر پیش کیا جسے ایک ہندو اکثریت کے ذریعے امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اگرچہ مسلم لیگ نے اسلام کی رہنمائی میں ایک ریاست کا وعدہ کیا تھا، لیکن یہ مبہم اور عمومی شرائط میں تھا اور مستقبل کے لیے کوئی خاص منصوبہ پیش نہیں کیا گیا تھا۔ ہندوؤں سے الگ ہونا کافی تھا۔ بہت سے لوگ جو پاکستان کے خیال میں دیر سے شامل ہوئے مسلم لیگ کے سیکولر ویژن کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار تھے۔ انہوں نے پاکستان کو ایک قوم پرستی کی تحریک کے طور پر قبول نہیں کیا، اور جب وہ آخرکار پاکستان کی حمایت کرنے پر آئے تو انہوں نے اسے ایک اسلامی ریاست کے طور پر دیکھا۔ آزادی سے پہلے ان کا مقصد مسلمانوں کے طرز زندگی کو بدلنا تھا تاکہ وہ زیادہ اسلامی ہو سکیں اور ان کی زندگیوں کو شریعت کے ذریعے منظم کیا جا سکے۔ آزادی کے بعد وہ ایک وسیع کینوس کی طرف بڑھے اور ان کا مشن تھا کہ ہندوستان کے باقی مسلمانوں کو ہندو غلبے سے آزاد کرایا جائے۔ کئی حوالوں سے نسلی اور ثقافتی فرق کے علاوہ ریاست اور شہریت میں مذہب کے کردار کو نظر انداز نہ کرتے ہوئے پاکستان اسرائیل سے مشابہت رکھتا ہے۔ جیسے اسرائیل کو ہندوستان سے آئے ہوئے 10 لاکھ مہاجرین کی صورت میں
ایک ہم آہنگی کا مسئلہ درپیش تھا، اسی طرح پاکستان کو بھی اس کی ایک چنوتی کا سامنا تھا۔ پاکستان کو بھی یہ فیصلہ کرنا تھا کہ غالب مذہب کی کن تشریعات کو ریاستی حمایت حاصل ہو اور اقلیتوں کے مذاہب اور سیکولر ہم مذہبوں کو کیسے ایڈجسٹ کیا جائے۔ دونوں ممالک میں سیکولر اور قدامت پسند کے درمیان تعلقات کشیدہ رہے ہیں، جہاں سیکولر طبقہ قدامت پسندوں کی منظم مزاحمت سے خوفزدہ ہے اور قدامت پسند سیکولر اکثریت کو ثقافتی اور سماجی تہذیب کا نشانہ بناتے ہیں۔ پاکستان کے بانیوں میں سے کئی اسے ایک ماڈل کے طور پر دیکھتے تھے، ایک جدید مسلم ریاست جو دوسرے مسلمانوں کے لیے روشنی کا معیار ہوگی۔ پاکستان کی کئی شناختیں مذہب اور ریاست کی بنیاد پر کی جا سکتی ہیں۔ ایک زمرہ ملک کے کئی ملین غیر مسلموں، زیادہ تر عیسائی، پارسی، ہندو اور پاکستانی قانون کے مطابق احمدیہ فرقہ پر مشتمل ہے۔ دوسرا زمرہ مسلمانوں پر مشتمل ہے جن کی سیکولر جھکاؤ میں جن میں سے زیادہ تر کا تعلق پاکستان کے علاقائی ریاست سے ہے۔ تیسرا زمرہ ان مسلمانوں پر مشتمل ہے جو دوسرے جنوبی ایشیائی روایات، ہندو، سکھ، ہندوستانی مسلمان اور افغان کے ساتھ گہری وابستگی رکھتے ہیں۔ چوتھا زمرہ ان مسلمانوں پر مشتمل ہے جو پاکستان کو ایک اسلامی ریاست میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور پانچواں زمرہ ان مسلمانوں کا ہے جو اسلام کا پیغام دوسرے ممالک تک پہنچانا چاہتے ہیں، چاہے وہ پرامن ہو یا طاقت کے ذریعے۔ یہ سخت اور تیز امتیازات نہیں ہیں، اور ثقافتی، وطن، اسلامی ریاست اور اسلام سرپرست شناختوں کے درمیان اور ان کے درمیان کافی تعامل ہے۔ یہ پیچیدگی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ پاکستان کی سیاست ہمیشہ ایک اضافی بوجھ اٹھائے گی۔ اس کے رہنماؤں کو نہ صرف مؤثر طریقے سے حکمرانی کرنا ہوگی اور غالب فوج کے ساتھ ایک اطمینان بخش تعلق قائم کرنا ہوگا، بلکہ انہیں نظریاتی پہیلی کو بھی حل کرنا ہوگا۔ ایک ایسے ملک میں ریاست اور مذہب کی مختلف ترتیبات کو مفاہمت دینا جس میں وسیع پیمانے پر نسلی اور لسانائی تنازعات ہیں، اور ایک ناکارہ اولیگارچ سیاسی نظام۔ پاکستانی اپنے نظریات، طاقت اور ریاست کاری کے متصادم مطالبات سے کس طرح نمٹتے ہیں، اس سے ان کی ریاست کا مستقبل جزوی طور پر طے ہوگا۔ یہ باب ان تناؤ اور ان کے حل پر مرکوز ہے جو اس کے بڑھتے ہوئے اسلامی جماعتوں اور تحریکوں کی طرف سے پیش کیے گئے ہیں۔ دی اسلامسٹس اور پاکستان۔ 1947 سے پہلے ہی بھارت کی مسلم برادریاں اچھی طرح منظم تھیں اور ان میں کافی تنوع پایا جاتا تھا۔ ان برادریوں میں بڑی مسلم ریاستوں کے باقیات سے تعلق رکھنے والے مہذب اور ثقافتی افراد شامل تھے، اور کچھ ابھی بھی فعال تھے، خاص طور پر حیدرآباد۔ مغربی طرز پر تعلیم یافتہ مسلم دانشور اور پیشہ ور افراد، دیہاتی اور کسان جن کا اپنا ایک عوامی اسلام تھا، شمال، جنوب اور مشرق مغرب کے ثقافتی اور روایتی فرق بھی واضح تھے۔ بھارت کا ایک چوتھائی حصہ جو مسلمان تھا، مساجد، وہ مدارس جو اکثر کسی اہم مسجد کے ساتھ منتقل ہوتے تھے، زیارت کے مقامات، انفرادی اساتذہ، علماء اور دوسری مذہبی شخصیات کے گرد تعمیر شدہ مختلف قسم کی انجمنوں کی حمایت کرتا تھا، اور ان کے پاس ایک بھرپور اور متنوع ثقافتی زندگی تھی۔ 1920 کی دہائی کے بعد ہندوؤں کی طرف سے مسلمانوں کو دوبارہ ہندو بنانے کی کوششوں یعنی کہ شدھی تحریک اور مسیحی مشنریوں کی سرگرمیوں کے رد عمل میں مسلمانوں نے اپنی مشنری تنظیمیں قائم کیں۔ ان میں سے ایک تبلیغی جماعت TJ تھی جو قائم رہی اور پھلی پھولی۔ یہ پورے جنوبی ایشیا، مسلم دنیا، برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک میں کام کرتی ہے۔ تبلیغی جماعت کو عموماً غیر سیاسی سمجھا جاتا ہے۔ دیگر مسلم گروپوں نے ایک متحدہ بھارت کی حمایت کی، خاص طور پر جمعیت علماء ہند۔ مولانا ابوالکلام آزاد جو کہ 1888 کو پیدا ہوئے اور 1958 میں وفات پائی، پہلے شخص تھے جنہوں نے بھارتی مسلمان کی قسمت کو ایک تنظیمی حل سے جوڑا، اور انہوں نے حزب اللہ یعنی کہ خدا کی جماعت کی حمایت کی، جس کا مقصد مسلمانوں کے مذہبی شعور کو بیدار کرنا اور ان کے سیاسی مفادات کا تحفظ تھا۔ یہ تنظیم زیادہ کامیاب نہ ہو سکی اور آخر کار مولانا آزاد نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی، لیکن ایک ایسی تنظیم کا تصور جو اخلاقی رہنما بھی ہو اور سیاسی لحاظ سے مؤثر بھی کئی مسلمانوں کو پسند آیا، جن میں مولانا مودودی بھی شامل تھے۔ مودودی اور جماعت۔ مولانا مودودی جو کہ 1903 میں پیدا ہوئے اور 1979 میں وفات پائی، پاکستان کے سب سے زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے اسلام پسندوں میں سے ایک تھے۔ ان کے خیال میں پاکستان صرف مسلمانوں کا ایک وطن نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ اسے اسلامی خطوط پر مکمل کیا جانا چاہیے تھا۔ ایک عالم اور معلم کے طور پر جو شمالی بھارت کے دیوبندیوں سے متاثر تھے، مودودی کی مقبولیت کبھی جناح کی طرح نہیں ہوئی، لیکن آج ان کی تحریریں وسیع پیمانے پر پھیلائی جاتی ہیں اور ان کی قائم کردہ تنظیم اب بھی مضبوط ہے۔ ان کی تحریروں نے مصر کی اخوان المسلمون پر بھی اثر ڈالا، جس نے اسلامی انقلابی نظریات پیش کیے اور بالواسطہ طور پر القاعدہ جیسی تنظیموں کو متاثر کیا۔
مودودی اس وقت جوان ہوئے جب خلافت تحریک، جو کہ ترکی میں اسلامی خلافت کی بحالی کی کوشش کر رہی تھی، ناکام ہو چکی تھی، اور اس وقت کے ہندوستان میں ہندو قوم پرست فعال تھے۔ ابتدا میں مودودی نے تبلیغی جماعت کی حمایت کی، لیکن پھر انہوں نے اس پر تنقید کی کہ وہ ہندوؤں، برطانویوں اور سیکولر کانگریس پارٹی کے خلاف زیادہ فعال کردار ادا کرنے میں ناکام رہے۔ 1935 میں ایک ہندو سیاستدان کے ساتھ ایک ٹرین سفر نے انہیں یقین دلایا کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ان کے سوانح نگار ولی نصر کے مطابق وہ دل سے مسلم کمیونلسٹ تھے۔ مودودی نے 15 سال تک سیاسی طور پر غیر فعال رہتے ہوئے علمی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ انہیں ہندو سیاستدانوں اور معاشرت سے شدید نفرت تھی۔ وہ پاکستان کے حق میں کم اور ہندو مخالف زیادہ تھے۔ تقسیم سے قبل انہوں نے 2 متبادل منصوبے پیش کیے۔ ایک میں بھارت کو ہندو اور مسلم اکثریتی صوبوں میں تقسیم کیا جانا تھا، جبکہ دوسرے میں ایک بڑا ہندو صوبہ اور 13 چھوٹے مسلم صوبے شامل تھے۔ 1940 میں مسلم لیگ پاکستان کے علیحدہ ریاست کے قیام کے خیال کے بعد مودودی نے 26 اگست 1941 کو جنوبی ایشیا کی سب سے اہم اسلامی تنظیم جماعت اسلامی قائم کی۔ جناح کے برعکس، جنہیں وہ ناپسند کرتے تھے، مودودی نے ایک ایسا نظریہ پیش کیا جو مسلمانوں کی اقلیت میں رہتے ہوئے ریاست کو کس طرح اسلامی خطوط پر ڈھالنے کے سوال کا جواب دیتا تھا۔ جماعت اسلامی ایک مضبوط تنظیم کے طور پر ابھری، جس کا ڈھانچہ جمہوری مرکزیت پر مبنی تھا، جس میں ہر سطح پر مضبوط امیر ہوتے اور تنظیم کے فیصلوں کی اطاعت کی جاتی۔ جماعت ایک سیاسی جماعت سے بڑھ کر تھی۔ ولی نصر کے الفاظ میں، یہ پاکستان میں اسلامی انقلاب کا سرخیل تھی۔ جماعت کے پہلے 75 ارکان نے مودودی کی قیادت میں اسلامی شہادت کا اعلان کیا، جس سے انہوں نے اپنی مسلم شناخت کی توثیق کی اور ایک نئی مقدس جماعت کی تشکیل دی۔ جماعت کے اراکین کو اچھے مسلمان ہونا، بدعنوانی سے بچنا اور خیرات اور عوامی خدمات میں شامل ہونا لازمی تھا، اور اسی وجہ سے جماعت تیزی سے پورے بھارت میں پھیل گئی۔ جماعت نے سماجی خدمات بھی فراہم کی، جس سے یہ ہندو تنظیم راشٹریہ سویم سیوک سنگھ یعنی RSS سے مشابہت رکھتی ہے، جو پناہ گزینوں کی مدد کرتی تھی اور اپنے اراکین کے نظم و ضبط اور مثالی رویے کے ذریعے دوسروں کو متاثر کرتی تھی۔ مودودی کی توقعات حقیقت پسندانہ نہیں تھیں۔ جناح ایک عالمی سطح پر معروف سیاستدان تھے، جن کی حمایت میں بہت سے امیر مسلمان اور روایتی رہنما شامل تھے، اور ان کے پاس برطانوی حکام کی حمایت بھی تھی۔ جماعت نے 1945 میں مقامی انتخابات میں حصہ نہیں لیا، اور جب تقسیم ہوئی تو مودودی نے خود کو نئی سرحد کی غلط طرف پایا۔ انہیں پاکستانی فوج کے دستوں کی حفاظت میں پٹھان کوٹ سے لاہور منتقل کیا گیا۔ اس کے بعد جماعت اسلامی بھارت اور پاکستان میں الگ الگ تنظیموں میں تقسیم ہو گئی۔ آج جماعت اسلامی ایک اسلامی جماعت کے طور پر نمایاں ہے، جو کسی خاص اسلامی فرقے کی پیروی نہیں کرتی، منظم ہے اور خاص طور پر پاکستان کے مستبد طبقے کے لیے ذہنی کشش رکھتی ہے۔ اسلام پسند اور ریاست پاکستان۔ اسلامی گروہوں نے پاکستان کو تقسیم کے بعد کی تباہی سے بحال کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اور اس سے انہیں تنظیمی صلاحیتوں میں بہتری حاصل ہوئی، اور انہوں نے بہت سے نئے پاکستانیوں، خاص طور پر بھارت سے آنے والے مہاجرین کے ساتھ رابطہ قائم کیا۔ یہ منظرنامہ 40 سال بعد اس وقت دوبارہ دہرایا گیا جب 1980 کے بعد لاکھوں افغان مہاجرین پاکستان میں داخل ہوئے، اور بہت سے اسلامی گروہوں نے ان کے ساتھ کام کیا۔ آزادی کے فوراً بعد مختلف گروہوں نے مسلم لیگ کی حکومت پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست میں تبدیل کیا جائے۔ مودودی نے یہ دلیل دی کہ مسلم لیگ نے ایک ایسی ریاست قائم کی ہے جہاں مسلمانوں کی حکمرانی تھی، ایک مسلم ریاست، جبکہ ایک اسلامی ریاست وہ ہوتی ہے جہاں معاملات اسلامی ہدایات کے مطابق چلائے جاتے ہیں، اللہ کی حاکمیت اور اللہ کے قوانین کی برتری کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسلام پسند اس بات سے مطمئن نہیں تھے کہ صرف بھارتی مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے، وہ برطانوی دور کے سول اور فوجداری قوانین کے اثار کو ختم کرنا چاہتے تھے اور شریعت کی بنیاد پر ایک ریاست قائم کرنا چاہتے تھے۔ زیادہ تر لبرل پاکستانی شریعت کے نفاذ کو مسترد کرتے ہیں، لیکن اسلامی جماعتیں مسلسل اس مطالبے پر زور دیتی ہیں۔ حالانکہ اسلام پسند پاکستان کے قیام کے حوالے سے پرجوش نہیں تھے، لیکن وہ پہلے ہی اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے کہ اسلامی اور بعض اوقات انتہائی فرقہ وارانہ دفعات آئین میں شامل کی جائیں۔ ان کی سخت گیر اور قدامت پسند سوچ نے آئینی اتفاق رائے تک پہنچنے کی کوششوں کو مشکل بنا دیا۔ مودودی نے اس مہم کی قیادت کی اور یہ دلیل دی کہ صرف ان کی جماعت کے پاس وہ فہم اور عزم ہے جو اس مطلوبہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ جماعت اسلامی نے بھارت سے آنے والے غیر ملکی یا بیرونی ثقافتی اثرات پر پابندی لگانے کی مہم کی بھی قیادت کی۔ اسٹیبلشمنٹ کا اسلام۔
اسٹیبلشمنٹ کے نظریات کہ کس طرح ایک معاشرہ منظم کیا جائے اس بات پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں کہ کس طرح روایتی اسلامی طریقوں جیسے صدقہ، تعلیم اور قانون، اور دوسری طرف نو آبادیاتی دور سے وراثت میں ملی ہوئی روایات کے مطابق توازن قائم کیا جائے۔ پاکستان کے ادارے دراصل برطانوی غلبے والے ماحول میں ڈھلنے کا نتیجہ تھے، جبکہ روایتی وفاداریوں اور ڈھانچوں کو بھی برقرار رکھا گیا اور استعمال کیا گیا۔ یہ خاص طور پر فوج میں نمایاں تھا، جہاں روایتی بہادری اور وفاداری کے طریقے برطانوی حکمت عملی کے مقاصد کے لیے استعمال کیے گئے، اور اس عمل میں روایتی شکلوں کو بہتر بنایا گیا، معیاری بنایا گیا، اور انہیں کچھ حد تک اثر و رسوخ بھی دیا گیا۔ ریاست کے انتظامات کے حوالے سے ان متضاد تصورات کی جنگ پاکستان کے قانونی ضابطوں سے لے کر اس بات تک پھیلی ہوئی ہے کہ شریعت کس حد تک اپنائی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ لباس کے سوالات تک۔ مثال کے طور پر جب لیڈی ڈیانا نے لاہور کی سب سے بڑی مسجد کا دورہ کیا، یعنی بادشاہی مسجد کا، تو کیا ان کے گھٹنے زیادہ نظر آ رہے تھے؟ پاکستان کی حکومت نے اپنے مقاصد کے لیے نئی شناختیں اور تنظیمیں بھی تخلیق کیں، زیادہ تر علاقائی قوم پرست تحریکوں اور بائیں بازو کے خلاف۔ اس کے لیے یقیناً ریاست کی طرف سے بنائی گئی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے رد عمل پیدا کرنے کی ضرورت تھی، لیکن یہ رد عمل روایتی اقدار اور تنظیموں کی مدد سے مزید متحرک ہو گیا، اسلامی قوتوں کے رد عمل میں، لیکن ساتھ ساتھ اسلامی جمہوریہ کے اپنے عزم کی وجہ سے مسلم لیگ اور اس کے رہنماؤں نے آہستہ آہستہ ریاست کو اسلامائز کرنے کی طرف قدم بڑھایا۔ اگرچہ وہ بڑی حد تک سیکولر یا مرکزی دھارے کے نظریات رکھتے تھے، لیکن انہیں اسلام کو قوم کی تعمیر کے لیے ایک قابل قبول اگرچہ غیر آزمودہ ذریعہ سمجھا۔ پاکستان کے قیام کی جدوجہد کے دوران جناح اور دیگر رہنماؤں نے مسلمانوں کو یقین دلایا تھا کہ پاکستان کا آئین قرآن کی بنیاد پر بنایا جائے گا۔ حکمت عملی کے طور پر بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک واضح فرق قائم کرنے کی خواہش بھی موجود تھی۔ اسلامی پاکستان، جس کی جناح اور دیگر رہنماؤں نے تصویر کشی کی، اسلامی دنیا اور مشرق وسطیٰ کے ساتھ ایک قابل اعتماد رشتہ تھا۔ اس طرح پاکستان کی اسلامی شناخت نئی ریاست کو بڑے اور مشہور بھارت سے ممتاز کرنے کا ایک مفید طریقہ تھا۔ فوج، مسلم لیگ، علاقائی اور نسلی جماعتوں، انٹیلیجنس ایجنسیوں اور پاکستان کے اسکالرز کے درمیان ریاست اور اسلام کے درمیان تعلق کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے نقطہ نظر کی تشکیل کی گئی۔ اس کا مرکزی تصور یہ تھا کہ فرد اور سول سوسائٹی کے درمیان ایک دیوار قائم کی جائے، اور دوسری طرف بہت سی اسلامی روایات، خاص طور پر شریعت پر مبنی قانون کو ضابطہ بند کیا جائے۔ یہ نظریہ بتدریج پیچھے ہٹ رہا ہے، اور پاکستان تیزی سے اسلامی ہو رہا ہے، یعنی بہت سے مغربی سماجی طریقے مذہب کے نام پر تبدیل یا ترک کر دیے گئے، خاص طور پر عوامی سطح پر شراب نوشی، جوا اور مخلوط تعلیم والے کلاس رومز، سوائے پاکستان کے چند مغرب زدہ شہروں جیسے اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے۔ اگرچہ اسٹیبلشمنٹ نے اس بات پر اتفاق نہیں کیا کہ اسلامی اصولوں کو کس حد تک کتنی جلدی متعارف کرایا جا سکتا ہے، لیکن دو نکات پر عام طور پر اتفاق ہے۔ پہلا یہ کہ مغرب سے وراثت میں ملی ہوئی روایات کو چھوڑ کر غیر آزمودہ اسلامی طریقوں کو اپنانا ایک خطرناک کام ہے۔ کیا اسلامی بینکاری نظام یا تعلیمی نظام وہ دولت پیدا کر سکتے ہیں یا ایسے لوگوں کو جنم دے سکتے ہیں جو جدید دنیا میں کام کر سکیں؟ دوسرا بڑا اعتراض یہ ہے کہ کون سا اسلام؟ شریعت کی کئی تشریحات موجود ہیں، جیسا کہ پاکستان کی اسلامی جماعتوں اور علماء کرام کے درمیان اکثر تلخ تنازعات سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ تمام مسائل پاکستان کی تاریخ کے اوائل میں ہی پیدا ہو گئے تھے۔ اسلام پسندوں اور مرکزی سیکولر قوتوں کے درمیان پہلا بڑا سمجھوتا 1949 کی آئینی اسمبلی کی قرارداد مقاصد تھا۔ اس دیباچے میں لکھا گیا، کائنات پر مکمل خود مختاری صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہ اختیار جو اس نے ریاست پاکستان کو اپنے عوام کے ذریعے تفویض کیا ہے، اسے اللہ کے مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنا ایک مقدس امانت ہے۔ تاہم اس سے کچھ سوالات کا جواب نہیں ملا۔ کیا شریعت کا نفاذ ہونا تھا؟ پاکستان کی اقلیتوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جانا تھا؟ اسلام کا کون سا فرقہ رہنمائی کرے گا؟ جیسے ہی لیاقت علی خان نے، جو پاکستان کی عوام کی اکثریت کے خیالات کی عکاسی کر رہے تھے، اصرار کیا کہ پاکستان ایک مذہبی ریاست نہیں بنے گا، تو اسلام پسندوں کے ساتھ بحث چھڑ گئی۔ ایک اور رعایت میں حکومت نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے مختلف شہری حقوق مقرر کیے۔ غیر مسلم وزیر اعظم یا صدر نہیں بن سکتے تھے۔ بعد میں آنے والی حکومتوں نے، جن میں ایوب، یحییٰ اور بھٹو کی حکومتیں شامل تھیں، اسلام پسندوں کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ انہوں نے اسلام کی باتوں میں تو بہت بات کی، لیکن کوئی بھی اسلامی نقشہ عملی طور پر نافذ کرنے کے بارے میں سنجیدہ نہیں تھا، چاہے وہ سب کو مطمئن کرنے کے لیے تیار کیا جا سکتا تھا۔
ایوب خان نے خاص طور پر منظم جماعت اسلامی کو ایک خطرناک مصیبت سمجھا۔ جماعت اسلامی پر پابندی لگا دی گئی اور مودودی کو قید کیا گیا، جس سے ان کا ذاتی رتبہ مزید بڑھ گیا۔ مذہبی عقائد کے لیے دکھ برداشت کرنے کے طور پر دیکھے جانے والے اسلام پسند رہنماؤں نے خود کو ہیرو اور شہید کے طور پر پیش کیا، ابتدائی اسلام کی عظیم شہادتوں کی یاد تازہ کی۔ حکومت نے جواب میں قدامت پسند علماء کو جماعت اسلامی اور اس کے سیاسی اتحادیوں کے خلاف کھڑا کیا۔ خاص طور پر 1965 کے صدارتی انتخابات میں ان کی حمایت قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح کے لیے دیکھتے ہوئے اس سخت رویے نے کچھ اسلام پسند جماعتوں، خاص طور پر جماعت اسلامی میں آئینی حکمرانی اور شہری آزادیوں کے لیے ایک نئی عزت پیدا کی اور انہیں فوج کے شراب نوشی کرنے والے جرنیلوں کے خلاف غصہ دلایا۔ ایوب اسلام کو پاکستان کی سلامتی کی پالیسی کا ایک معاون سمجھتے تھے۔ ایوب کے لیے انسان ایک جانور کی طرح بنیادی جبلتوں کے ذریعے زندہ رہتا ہے، لیکن وہ ایک ایسے نظریے کی خواہش رکھتا ہے جو اس کی وفاداری حاصل کر سکے، جس کے لیے وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو۔ انہوں نے اسلام کو ایک ایسا نظریہ سمجھا اور محسوس کیا کہ پاکستان اندرونی اور بیرونی طور پر اس وجہ سے کمزور ہو گیا ہے کہ اس کے شہری اس مقصد سے دور ہو گئے ہیں جس نے انہیں سب سے پہلے متحد کیا تھا۔ ایوب کے لیے مسئلہ سادہ تھا، اسلام کو اس طرح دوبارہ تشکیل دیں کہ پاکستانی اسے سمجھ سکیں۔ انہوں نے یہ 12 اپریل 1959 کو ایک نجی نوٹ میں کیا، جس میں انہوں نے اسلام کے نظریے کا ایک 9 نکاتی خاکہ دیا۔ علماء کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے ریاست کے قوانین کو قرآن اور سنت کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے مسئلے کا حل بیوروکریٹک انداز میں کرنے کا انتخاب کیا۔ ایوب کی سرپرستی میں ریاستی تحقیق اور تدریسی اداروں کا ایک نظام قائم کیا گیا، جو کہ ریاست کے زیر سرپرستی اور ہدایت یافتہ تھے، جن میں سے کوئی بھی عوامی حمایت حاصل نہیں کر سکا اور نہ ہی پاکستان کی اسلام پسند جماعتوں میں سے کوئی حمایت حاصل کر سکا۔ حکمت عملی اور پاکستان کے داخلی سیاسی نظام کو نئی شکل دینے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ان کی حکومت نے بعد میں پاکستان کو اسلامائز کرنے کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں کہا۔ ایوب اور ان کے جانشین جنرل یحییٰ خان کی ناکامی کے ساتھ، جنہوں نے 1971 میں پاکستان کا آدھا حصہ کھو دیا، فوج کا اسلامی مسائل پر عملی نقطہ نظر بھی رسوائی کا شکار ہو گیا۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ مشرقی پاکستان کے نقصان نے پاکستان کے نسلی اور سیاسی توازن کو بدل دیا، لیکن اس نے نظریاتی توازن کو بھی تبدیل کر دیا۔ بہت سے مغربی پاکستانیوں کو صدمہ ہندوستانیوں یا حتیٰ کہ امریکیوں کے رویے پر نہیں تھا، بلکہ مشرقی پاکستانیوں کی طرف سے پاکستان کی غداری پر تھا۔ اس کی وضاحت کی کوشش میں بہت سے لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بنگالی حقیقی پاکستانی نہیں تھے، یعنی وہ حقیقی معنوں میں اسلامی یا مسلمان نہیں تھے۔ یہ ایک اخلاقی اور مذہبی ناکامی تھی، نہ کہ سیاسی۔ اس دھوکہ دہی کے احساس کو اس حقیقت سے مزید تقویت ملی کہ جہاں تک کہ اسلامی دنیا نے بھی اسے ایک اسلامی پائی کی تقسیم کو روکنے کے لیے مداخلت نہیں کی۔ ایک اسلامی پاکستان کا خیال ذوالفقار علی بھٹو نے اپنایا۔ بڑھتی ہوئی اسلامی تحریک سے آگاہ ہوتے ہوئے، جو کہ ایوب اور کھلے عام غیر مذہبی یحییٰ خان دونوں کی مخالفت کر رہی تھی، بھٹو نے اسلامی سوشلزم کا تصور پیش کیا۔ وہ اس نظریے کے اسلامی جز کے بارے میں واضح طور پر غیر مخلص تھے، لیکن یہ سیاسی طور پر فائدہ مند تھا کیونکہ اسلام بطور سیاسی مسئلہ دوبارہ ابھر رہا تھا۔ بھٹو نے ریاست کو اسلام کی خدمت میں لگا دیا، شراب نوشی اور جوا پر پابندی لگائی اور جمعہ کو غیر کام کرنے کا دن قرار دیا، یعنی کہ جمعہ کے دن چھٹی۔ یہ فیصلہ بعد میں نواز شریف نے واپس لے لیا۔ ان کا 1973 کا آئین اسلام کے لیے مزید رعایتیں لے کر آیا۔ 1974 میں انہوں نے احمدیہ فرقے کو غیر مسلم قرار دینے کی تحریک کی حمایت کی اور انہوں نے فوج کے سربراہ ضیاء الحق کو پاکستان کی فوج کو اسلامائز کرنے کی ہدایت دی۔ بھٹو نے بعد میں یہ اعتراف کیا کہ مذہبی ضیاء کو فروغ دینا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ بھٹو نے پاکستان کی خارجہ اور اسٹریٹجک پالیسی میں بھی اسلامی ریٹرک کا استعمال کیا۔ 1974 میں لاہور میں اسلامی کانفرنس تنظیم کا ایک اجلاس منعقد کیا اور پاکستان کے جوہری پروگرام کے لیے حمایت حاصل کرنے کے لیے قذافی کی لیبیا جیسی اسلامی ریاستوں سے رابطہ کیا، جسے بھٹو نے اسلامی بم قرار دیا۔ انہوں نے افغان حکومت کے خلاف کئی انتہا پسند گروپوں کی بھی حمایت کی۔ یہ گروہ بعد میں سوویت یونین کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کریں گے اور بالآخر طالبان کی طرف سے بے دخل کر دیے جائیں گے۔ سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ بھٹو نے جنوبی ایشیا سے پیچھے ہٹنا شروع کیا، مشرق وسطیٰ کی طرف امداد، نظریات اور اسٹریٹجک تعاون کے لیے دیکھنے لگے۔ 1972 کے بعد ہندوستان کی موجودگی کاروبار، تجارت اور ثقافت کی شکل میں کم ہو گئی اور ہندوستان کو ایک ایسی ریاست کے طور پر دیکھا گیا جو پاکستان کو کچھ سکھا نہیں سکتی سوائے انتقام کے۔ بھٹو کی واضح طور پر غیر مخلص اسلامائزیشن کے تحت پاکستان کی غیر بھارتی شناخت کو اجاگر کیا گیا۔ یہ ایک علیحدہ پاکستانی شناخت کی تشکیل میں اہم ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ پاکستان اس ریاست سے سیکھنے سے قاصر ہو گیا جس سے یہ سب سے زیادہ مشابہت رکھتا تھا۔ جب 25 سال بعد ہندوستان نے اپنی معیشت کے اہم شعبوں میں اصلاحات شروع کیں، پاکستان اس کی پیروی نہیں کر سکا۔